سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے شیخ اپنے مربی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنتا. یہ کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جو لی جاتی ہے. آپ کام کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو یہ بات تو کیٹیگریکلی کلیئر ہوگی کہ مجدد کوئی اپنے آپ سے نہیں بنتا. ادا کرتا ہوں محترم نثار صاحب, محترم اعظم صاحب کہ جنہوں نے آج کی اس محفل کو ارینج کیا ہے, مل کے بیٹھنا اور بیٹھ کے کچھ ڈسکس کرنے کا موقع دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میری کل تحریکی زندگی ہے 2005 سے سٹارٹ ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم لائیولی کوئی بات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے شیخ اپنے مربی کی بات کر رہے ہیں اور سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور سب کو یہ بھی ہے سعادت کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ نے بات کی حضور شیخ الاسلام کے مجدد ہونے کی کہ ہم حضور شیخ الاسلام کو مجدد یہ کیوں باور ہونا چاہیے کہ وہی مجدد ہے. تو اس بارے میں دو حصے ہیں میرے جو یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ تو بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ کہ مجدد کوئی اپنی مرضی سے کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جو لی جاتی ہے. یہ جیسا قیوم بھائی نے کہا سٹارٹ میں کہ جب حضور سیدی شیخ الاسلام کی ولادت ہوتی ہے تو جو کام یہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حادثاتی طور پہ شیخ الاسلام نہیں بن سکتا. آپ حادثاتی طور پر لوگ پی ایچ ڈی تو ہو سکتے ہیں, انجینئرنگ تو کر سکتے ہیں, شیخ الاسلام جو ہے وہ حادثاتی طور پہ نہیں بن سکتا. مطلب اس کے پیچھے جو ایک پوری ان کی اپنی ذاتی اور اللہ کی اطاعت ہے. میں یہاں پہ بھی پھر وہ چونکہ اس کا جو ہے نا وہ ذاتی والے سے دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہے. میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ شیخ الاسلام کی اس میں ذاتی جدوجہد نہیں ہے. مجھے ایک ہی آپ کا وہ جملہ ہمیشہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جتنا کام بیٹے آپ کو نظر آتا ہے اگر میرے شاید میں نہ کر پاتا یہ تو اگلے کرواتے ہیں میں کرتا چلا. تو اس میں آپ کام کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو یہ کلیئر ہوگی کہ مجدد کوئی اپنی آپ سے نہیں بنا. ہر صدی کے شروع میں ایک شخص منتخب کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے عین مطابق. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کی نشانیاں دیکھ لی جائیں, وہ چیزیں دیکھ لی جائیں. اب یہ جو بات ہے کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا, اس کا مجدد کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی مان جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اب یوں سمجھ لیں کہ سورج نکلا ہوا ہے اور لوگوں کو روشنی لگ رہی ہے, لوگوں تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہے. اب کوئی یہ کہے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ سورج جو ہے وہ نہیں نکلا ہوا, یہ نہیں مان سکتے کہ نہیں نکلا ہوا. تو یہ سورج ہے اور سورج نے چمکنا ہے. مجددیت جو ہے حضور شیخ الاسلام کی تجدید دین اور احیاء دین کا جو کام ہے آپ کا, ہاں یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنے معاصر علماء ہیں ان کے کام کو حضور شیخ الاسلام کے کام کے ساتھ اگر آپ کو سامنے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس صدی کے مجدد کا نام ڈاکٹر شیخ محمد طاہر القادری ہے. میں یہ بات ضرور آج کی اس مجلس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ علماء معاصر علماء سے مراد یہاں پہ صرف برصغیر پاک و ہند کے علماء نہیں ہیں, بلکہ میں ورلڈ میں جتنے لوگ اس وقت تک اسلام پہ کام کر, میں سب آپ جس کو بھی دیکھیں گے حضور شیخ الاسلام کے کام کے جتنا کسی کا کام نہیں ہے. اور حضور شیخ الاسلام کے کام میں خوبصورتی بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو جو میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, سوال کیا گیا کہ لوگوں نے آپ کے اوپر بڑے فتوے لگائے ہیں, بڑی کتابیں آپ کے خلاف لکھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی کے اندر ان لوگوں کو جواب نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی آپ نے کتاب لکھی. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے دین کا دفاع کروں. مجھے ڈاکٹر طاہر القادری کے دفاع کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یہی بات ہے کہ میں نے اول تا آخر آقا علیہ السلام کے دین کا کام کرنا ہے. جتنا بھی اس وقت کام نظر آ رہا ہے وہ اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے طاہر القادری کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. میں نے جو کچھ بھی جب بھی قلم اٹھائی ہے حضور علیہ السلام کے دین کے لیے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کام ہے تو کام اس لیے منفرد ہے کہ باقیوں کی روش اختیار نہیں کی. باقیوں نے کیا کیا, آپ کے اوپر تنقید کی, فتوے لگائے.
آپ حضور شیخ الاسلام کے کام کو دیکھ لیں کہ جو بھی بین المذاہب ہم آہنگی کی بات آئی، رواداری کی بات آئی، تو سب نے کہا کہ یہ کون سا اسلام ہے. اب اسلام تو پہلے سے موجود تھا، 1400-1450 سال پہلے اسلام آ گیا. بات کیا تھی؟ تشریحات کی بات تھی، سمجھنے کی بات تھی. حضور شیخ الاسلام تو اسے 1980 سے آپ نے اس کو کے مراکز میں اس کو رائج کر دیا، اس کا نفاذ مذاہب امانگی کا. آپ دیکھ لیں 1980 میں کیا گیا کام، اور آج جب آپ 2024 کی بات کر رہا ہوں، 2024 میں پاکستان کے بڑے بڑے علماء جن کو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہوئے بڑا فخر ہوتا ہے آئیں گے، تو آج وہ جب دوسرے مذاہب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مذہبی رواداری کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضور شیخ الاسلام اسے 44 سال پہلے کر بھی چکے ہیں. یعنی یہاں سے ایک بات ہمارے ذہنوں میں یہ بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کا اور میرا شیخ ان تمام لوگوں سے 40 سال پہلے سوچتا ہے، اور سوچتا نہیں، کرتا بھی ہے. یہ صرف ایک کام ہے. اسی طرح آپ باقی کاموں کو دیکھتے جائیں گے. میں چاہوں گا کہ باقی سارے لوگ اس میں یہ بڑی خوبصورت بات کر دی، اس میں ایک چیز اٹیچ کر لیں بڑی، اور یہ بات خوبصورت ہو جائے گی کہ 44 سال پہلے جو الفاظ تھے، جو مدعا تھا، جو ایجنڈا تھا، وہ آج بعد نہ الفاظ بدلے ہیں، نہ مدعا، نہ ایجنڈا، کوئی چیز نہیں ہوئی. یہ بھی ان کا ایک جو ہے اس میں بلکہ زیادہ خوبصورتی اور نکھار آیا ہے، اس میں زیادہ خوبصورتی اور نکھار آیا اور نظم آیا اس میں.